अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद डिबेट के प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन मामलात पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि जैसे कि इमरान खान की जो इलाज के हवाले से इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकी और फिर वापस से अडियाला जेल रवानगी, ये भी प्रोग्राम के मौज़ूआत होंगे और हुकूमत की जानिब से इमरान खान के इलाज के हवाले से क्या अहकामात या हिकमत अमली तय की गई है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जी हम बात करेंगे सूबों की जो बहस छिड़ चुकी है, इसके पीछे क्या मकासद है, सूबों का मामला कहां तक जाएगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज लालचंद माली साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, डॉक्टर गौस नियाजी साहब जिनका ताल्लुक PMLN से, और प्रोग्राम के आखिर में जी हमारे साथ सेनेटर शहादत अमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे प्रोग्राम के आगाज में हम पहले जो मौजू है इमरान खान के हवाले से उस पर ही बात करेंगे और हमारे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं हम दोनों को खुशामदीद करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर डॉक्टर गौस नियाजी साहब, सबसे पहले आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, हुकूमत की जानिब से आप वजीर इत्तलात और नशरियात जो है तलवत तारड़ साहब ने भी सोशल मीडिया पे वेबसाइट समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अपना बयान जारी किया जी, इमरान खान के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी टेस्ट हो गया फिर वापस भेज दिया गया। ये क्या मामला है? ये क्या सुप्रीम कोर्ट के उस जजेस की जो डिसीजन था या उसके जो हिदायत थी उसको जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा किया गया या रियल में उनके तमाम चीजों को पूरा करके इलाज और उसके टेस्ट करवा कर फिर भेजा गया है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और कि इलाज कराया जाए और शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो आई के डॉक्टर उनसे चेकअप कराया जाए। तो एक बोर्ड बनाया गया, उसके लिए उसमें कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सारे आई स्पेशलिस्ट आपको शामिल किया गया और उनको 4-5 घंटे मुसलसल माना किया गया और उसमें टेस्ट भी किए गए और उसके बाद तो ये समझा गया कि सारे तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर उनको वहां रखने की कोई एक जवाब नहीं था अस्पताल में रखने का। तो हमने सुप्रीम कोर्ट पे फैसले पर अमल किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शफा इंटरनेशनल या आई हॉस्पिटल जाए, तो उसमें कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो गई। आपने मीडिया पे हमने भी देखा, में देखा कि लोग खड़े हो गए वो कैमरे शामिल लेके और फिर इस शफा इंटरनेशनल में वहां जाके एक वो समझा, वहां भी लैंड सिचुएशन हुई। तो फिर हम उनको फिर ज़ाहिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये किया गया कि उनको स्कूल में शिफ्ट किया गया और फिर यहाँ से डॉक्टर्स जो शफा के डॉक्टर थे उनको बुलाया गया और वहाँ पे फिर से सबको बुलाया गया। तो उनकी रिपोर्टें आज शाम तक मंजर यहाँ पर आ जाएगी। तो तीन रिपोर्टें जो नॉर्मल है, तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उसके बाद वहां रखने का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां रखे हॉस्पिटल में अगर रखे गए, एक मरीज अगर मजबूरी है, बीमार है, जिसका इलाज नहीं हो सकता है, तो ठीक है, जायज एक राइट है, में आता है। एक बंदा मरीज ही नहीं है तो उसको हम अस्पताल रखे, IPU में रखे, चाहे शिफा में रखे, गैर सिक्योरिटी हाई रेट रखनी होगी, पता नहीं कितनी हरकत। लेकिन डॉक्टर फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी, उसमें तो उन्होंने कहा कि शिफा लेके नहीं आए, जबकि कोर्ट की हिदायत थी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। तो ये आप समझते हैं कि फैसले पे अमल दरामद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई या अभी सिर्फ अधूरा छोड़ा गया है? देखो, सिक्योरिटी पॉइंट मैंने तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की कि जी अपील तो कोर्ट से इतराज लग गया कि नहीं। उसमें ये था कि वहां मैंने बताया ना कि जी सख्त तो लॉ सिचुएशन तो नहीं थी, वहां जो वर्कर्स इकट्ठे हो गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये भी बात हुक्म था कि कोई वर्कर जिसको सियासी इशू नहीं बनेगा। तो वहां जब सियासी इशू बनना शुरू हो गया तो हुकूमत ने अपना फैसला तब्दील किया। और अगर ये लोग समझते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन की है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हम वहां जवाब देंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हमने शिफ्ट किया थी। लालचंद साहब, नियाज़ी साहब ने तफसीली तौर पे अपना ज़ाहिर ख्याल किया, यकीनी तौर पे पार्टी का जो स्टैंड है या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसका भी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है। आप सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ जाने का इरादा रखती है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे प्रॉपर अमल नहीं हुआ? देखिए, आपको सबसे पहले ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि नवाज लीग जब जब हुकूमत में होती है
تو عدالتوں کی بے توقیری کرتی ہے. یہ نواز ملکی ہے جس نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا تھا. اب تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ حکومت کے ماتحت ہے، لیکن اس کے باوجود جو 3 ججز نے فیصلہ دیا، ان 3 ججز کا جو فیصلہ ہے اس حکومت نے اس ہائیبرڈ نظام میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. حکم واضح تھا، حکم یہ تھا کہ الشفا شفٹ کرنا ہے، ایک میڈیکل بورڈ اس کا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے اور ان کا ذاتی معالج اس بورڈ میں ہوگا اور سسٹر ہوگی. ایک بھی کنڈیشن پر جو ہے وہ پورا نہیں اترے اور عدالت کی انہوں نے توہین کی. وجہ کیا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان کی کہیں جھلک نظر آئے گی یا کوئی جملہ آ جائے گا یا کوئی بات بار آئے گی تو ان کی یہ لکڑاتی ٹانگیں ہے اس حکومت کی تو یہ حکومت گر جائے گی. دیکھیں میرے نزدیک اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب کا میسج کم سے کم آ گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ان پہ جو ان کی بہنوں نے بتایا ہے ان پہ مسلسل ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی ٹارچر. ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ مورسی کی طرح جو ایجپٹ کے تھے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ان کی طرح ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک چیز ضرور ایڈ کر لیں، اس پہ شامل کر لیں. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں جیسے گورنمنٹ خود بھی کہتی ہے نا جی ہر مریض کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیا جائے گا تو یہ روایت چل جائے گی، بلکہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے درخواست ڈالی ہے وزیر قانون کی جانب سے کہ وضاحت دی جائے کہ یہ ساروں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے یا صرف عمران خان کے ساتھ. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس حکومت کو جو موجودہ حکومت ہے جو نواز شریف کو اپنا سپریم لیڈر مانتی ہے اس کو نہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر یہ بات کرنا چاہیے. یہ محترم نواز شریف ہے جن کو کہہ دیا گیا تھا کہ 5 ارب کی آپ گارنٹی دے دیں وہ بھی نہیں ملی تھی، پھر 50 روپے کے ایک اسٹاک پیپر پر ایک جھوٹی بیماری دکھا کر جس کا کبھی کئی علاج نہیں ہوا. تحریک انصاف نے بھیجا تھا نا لال صاحب، وہ تو تحریک انصاف نے غلطی تسلیم کرتی ہے کہ اس نے غلط کیا تھا. یہ نہیں بات سنیں نا، غلطی کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو زندگی ہوتی ہے ہر انسان کی وہ بہت اہم ہوتی ہے. جب انہوں نے جھوٹی رپورٹیں بنوائی خان صاحب نے ان کا ٹویٹ موجود ہے، انہوں نے ان کی ہیلتھ کے لیے دعا کی اور کہا کہ ان کو ہر طبی سہولت جو ہے وہ میسر کی جائے. نہ صرف یہ آپ کو نے تو پورا ڈیٹا دیکھ لیا ہوگا کس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، کہاں کہاں ہاسپٹلس میں وہ رکتے تھے، اپنے گھر میں بھی وہ ہاسپٹل بنوا لیتے تھے، ہماری حکومت میں سب ان کو فیسلٹیز ملی تھی. تو ان کو یہ کہنا کہ جو اب جا کے کورٹ کو کہنا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو کم سے کم ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا. اب ہم بھی اچھا آپ کی بات سن لیجیے، ہم بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ کلینک جائے. وہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم ان سرکار پر ان کی سرکاری علاج پر ہم اعتماد نہیں کرتے. ہم اس کے ذاتی معالج ہو ان کی نگرانی میں اگر علاج ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، نہ صرف فیملی کے لیے پر لیکن کیونکہ عمران خان کو صرف فیملی کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پورے پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے تو یہ ان کو قابل قبول ہوگا. یہ سرکار کی طرف سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا اور تو یہ چھپ چھپا کے لے کے آئے خان صاحب کو لے کے گئے، انہوں نے فیملی کو بھی اطلاع نہیں کیا. ایک صحافی نے وہ خبر بریک کی تب ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ کہتے رہے تھے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. لیکن لیٹر پھر ان کو ماننا پڑا کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا تو ان پہ قطعاً خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے اس حکومت پر قطعاً اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں سینیٹر شہادت اوان صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر غوث نیازی پی ایم ایل این سے، لال چند مالی تحریک انصاف سے اور سینیٹر شہادت اوان صاحب
ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہم شہادت امان صاحب کی طرف جاتے ہیں, انہوں نے جی ہمیں جوائن کیا. سر ہم بات کر رہے تھے جی عمران خان صاحب کی شفا ہاسپٹل جانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور ان کو پھر ادھر نہیں لے جایا گیا, واپس کیا گیا. ہمارے دونوں مہمانوں نے اس پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے, ایک تو حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ روایت سب کے لیے ہونی چاہیے یا صرف اور صرف عمران خان کے لیے رکھی گئی, ایک تو یہ وضاحت انہوں نے اس عمل کو بہتر سمجھتے ہیں. دوسرا واقعی بھی اگر کسی کو حق ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی اپنا علاج کرا سکتا ہے. تحریک انصاف نے تو اپنا موقف دیا, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آئین اور قانون جو ہے اس کی ہمیشہ پاسداری کرتی ہے, اور شروع سے ہمارا موقف یہ رہا کہ کوئی اگر انڈر ٹرائل پرزنر ہے یا کوئی کنوکٹ ہے جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جس کی سپرویژن جو ہے وہ اگر جوڈیشری کے پاس ہے, جوڈیشل کسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ عدالتی تحویل میں آدمی ہے, تو انسانی زندگی اس کی صحت جو ہے حکومت اور عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو پریزن رول پاکستان میں ہے کہ اگر آپ کا پریزن کے اندر اگر کوئی آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو جو ہے پریزن رول کا جو ہے رول 197 ہے کہ اس کو سول ہاسپٹل میں لے کر جائے, اس کا علاج دکھائے. اور اگر وہاں پہ بھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہاں علاج نہیں ہے تو بعض دفعہ عموماً ماضی میں عموماً عام پرزنر کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اپنی کاسٹ کے اوپر ان کو ٹریٹمنٹ الاؤ کر دیا جاتا ہے. باہر کیف نہیں چلیں. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب یقینی طور پہ جو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ہیڈ ہیں. تو اب بات یہ کہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا, اور وہ آرڈر بڑا اسپیسیفک ہے کہ ان کو 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آپ جو ہے شفا لے کر چلیں, اور وہ لے جانے کا تھا. اب حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور چاہے فضل طارق چودھری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے بلکہ اس آرڈر کو بڑا جو ہے ویلکم کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی ہے. لیکن جو گورنمنٹ محنت تو میڈیا پہ دیکھا ہے, مطلب چند لوگوں کے بیانات کے راستے جو ہم نے چوکیاں بنا دی, ہم نے 800 وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ تعینات کر دیا, ہاسپٹل میں ارینجمنٹ کر لیے, لیکن حالات اور ماحول کچھ ایسا تھا کہ ہم مزید جو ہے وہ رسک نہیں لے پائے. بیسک مقصد ہمارا تھا خان صاحب کو علاج دینا, اور جہاں پہ ان کا سابقہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جس ٹریٹمنٹ سے خان صاحب جو مطمئن بھی تھے تو ہم پمز لے کے چلے گئے. ان کی بہن کی موجودگی میں جو ہے ڈاکٹرز نے ان کی آنکھ بھی دیکھی, ان کو انجیکشن بھی دیا, اور وہ سبسیکوئنٹلی لے کر ان کو جو ہے واپس اڈیالہ چلے گئے. اب 2 باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہونا اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ریویو فائل کرنا, اس کو ہمیں تصادم کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو پہلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹیرینز کی یہ خوب کوشش خواہش ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ابھی ملک صاحب یا کوئی دوست اور کوئی کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے سائڈز بدلتی رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ آئین قانون تمام پاکستانیوں کے لیے برابر ہے. صرف گورنمنٹ کا جو ہم نے ویو پوائنٹ سمجھا وہ یہ سمجھا کہ وہ ریویو میں اس لیے گئے ہیں کہ یہ کل جو آرڈر ہے یہ کیونکہ جیلوں کے اندر 80,000 لوگ ہیں, کہیں یہ مزید ان کے آڑے نہ آ جائے, ان کے لیے مشکل ہو جائے. وہ خالی ایکسپلین کچھ کروانا چاہتے تھے کہ رول 197 کو بھی کورٹ میں مد نظر رکھ لے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ میرے پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں وہ بھی کورٹ میں جائیں گے, اور حکومت جو ہے ڈاکٹر جو ہے غوث محمد حاجی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سیکنڈ ریویو میں ایک فائل کیا, واپس آیا, دوسرے میں چلے گئے, تو وہ بھی جائیں گے. تو عدالت یقینی طور پہ جو ہے مناسب آرڈر کرے گی, اور یہ بات تو ثابت ہوگی ہے کہ عدالت کے پیش نظر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی صحت اور ان کا علاج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ٹیک کیئر کریں گی. صحیح, آپ نے جی تفصیلی طور پر بات کی. میں نیازی صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ نیازی صاحب آپ نے لال چند صاحب کی بات سنی اور شہادت امان صاحب کی بات تفصیلی سے سنی. 2 چیزیں جو آ رہی ہیں میں آپ کی طرف لے کے جاؤں. ایک تو جو لال چند صاحب کہہ رہے جی نیاز صاحب کو بھی جو اس طرح کی سہولیات ملی ہے نا, تو وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے, یہ بھی سابق وزیر اعظم, تو عمران خان کو کیوں نہیں یہ سہولتیں دی یا بانی کو کیوں نہیں سہولتیں دی. تو شہادت امان صاحب بات کریں اس کے اوپر بھی اپنا رپلائی دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے جی
कानूनी मामला तो ठीक है उन्होंने पूरे किए, लेकिन जाहिर बात है सिक्योरिटी मामला भी तो है ना, तो सिक्योरिटी मामला छोड़ के लेकिन तजाद की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो बात डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देती है उस पर मिनिमम अमल भी होना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात शाहिद साहब, बिल्कुल कानूनी बात की है। देखो जी, हमारे वो मियां साहब जब बीमार थे और जब प्लेटलेट्स का मसला हुआ तो फिर उनको उनके अपने हॉस्पिटल तो नहीं शिफ्ट किया गया, उनको सरस अस्पताल शिफ्ट किया गया, एक सरकारी अस्पताल है, और वहाँ उनको जो जाती बीमारी था उनको मौजूद रहने की सहूलत दी गई कि वो भी उस बोर्ड में शामिल हो। तो यहाँ पे जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनकी जो छोटी बहन डॉक्टर है, डॉक्टर रुबीना, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल है। तो उसमें फिर उसको ये भी किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि शफा में शेख है, तो शफा के डॉक्टर्स को वहां बुलाया गया क्योंकि पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम का था। तो गैर इंसान की जान तो अजीज है। अब जब एक बंदा सब ड्यूटीज है, लेकिन साहब ने कहा कि मौजूद है कानून के, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई मुजरिम या जो भी चाहे कैदी करवा सकता है, तो वो अगर करवाना चाहे तो मैं गुजारिश करूँ इसको मैं क्लियर करूंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा सर, बताइएगा सर, आपने क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, वो आप क्योंकि ये पॉइंट रेस किया था अपनी गुफ्तगू में, आपने कहा था कि मैंने आपसे गुजारिश ये की कि चूंकि प्रिजन रूल्स सिविल हॉस्पिटल की बात करते हैं, और देखें बात ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट के पास इलाज या हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, तो यकीनी तौर पे प्रिजन में फैसिलिटी नहीं थी तो पिम्स में खान साहब को क्यों ले जाया गया? तो इसलिए पिम्स तो ठीक है, माना कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मतलब लेके जाया जा सकता है ना दूसरी जहां सहूलत ना हो। तो मैंने कहा आम से जो कैदी हैं, जो कन्विक्ट हैं, यूटीपीज हैं, आम हालात में भी देखें इंसानी जिंदगी बचानी जो है वो कानून की मंशा है। तो मैंने आपको ये कहा कि बाज हालात में प्राइवेट ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से आम कैदियों को भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो डिस्क्रिशन किसकी है? वो है अदालतों की। ठीक हो गया। न्यायाधीश साहब, आप बताइए कि वाकई भी अगर ये है इस तरह के आम हालात में, अगर वो कह रहे हैं कि ये इलाज वहां मुमकिन नहीं है, इमरान खान और उसकी जो बहन है और उसकी जो टीम है, तो फिर वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो उनको लेके जाना चाहिए। देखिए, अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उनका इलाज यहाँ होना चाहिए या उनको सहूलत, उनकी बीमारी ऐसी है कि उनको एडमिट होना चाहिए। कोर्ट का एक जरूर हुक्म था कि उसमें हो, लेकिन कोर्ट ने चार्ज ये मशरूत किया था कि आपकी तरफ से न कोई सियासी बयान आएगा, न कोई सियासी गैदरिंग होगी, न कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की जाएगी। तो कहा यही हुआ। देखो, पहले तो सारा यही था कि शिफा अस्पताल में शिफ्ट करने का वो सोच रहे थे, वहाँ आईजी साहब ने विजिट किया, पुलिस को किया। लेकिन बीमारी की नोयत अगर ऐसी हुई बाहर मुल्क ले जाना पड़ा तो इजाजत देंगे आप लोग? बिल्कुल, इंसानी जान की तो ज़ाहिर है कीमत है, चाहे मुझे याद हो, चाहे आप गरीब बंदा हो, इंसान की जान की तो न्यायाधीश साहब कह रहे थे इंसान की कीमत है। अगर बीमारी की नोयत ऐसी हुई तो खान साहब को बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। जाना चाहेंगे खान साहब बाहर? ये मैंने अर्ज किया था कि देखें, नवाज शरीफ गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने आज तक उनकी सेहत के लिए और एक दुआ तक नहीं की, एक दुआ या ट्वीट तक नहीं की। जिस हुकूमत ने 9.5 माह जो है उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी, उस हुकूमत से ना हमें बाहर जाने की उम्मीद है, ना हम इमरान खान बाहर जाना होता चाहते हैं। इवन अगर यहाँ पे वो आते भी अल-शिफा और जब डॉक्टर्स उनको डिक्लेयर करते नॉट फिट और हमें उन डॉक्टर्स पे एतमाद होता, तो खान साहब चौथा दिन या तीसरा दिन भी उस हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते। फिट है वो, कह रहे रिपोर्ट है, चेकअप हुआ है, फिट है वो, हुकूमत कह रही है। देखिए, मैंने आपको वही रिक्वेस्ट की ना कि खान साहब ने जो खान साहब का दिया मैसेज को दिया है ना, उन्होंने कहा है ना कि मुझे टार्चर हो रहा है, मुझे जहनी टार्चर हो रहा है, मुझे कहते तनाई में रखा जा रहा है, मुझे मोर्सी की तरह ये कत्ल करना चाहते जिस तरह मोर्सी को कत्ल किया गया था। तो अब उनका मैसेज जो खान साहब का है वो ये है। बाकी नजर तो आप कुछ भी आ रहे हो, अगर आपके पास खुदा न खासा कोई आपको पॉइजन भी किया जाए तो ये डोंट नो कितने दिन के बाद उसका असर होता है। इसीलिए बात थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट, क्योंकि सामने आप ये आम कैदी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके भी राइट है
لیکن عام قیدی پر جو کیسز ہوتے ہیں عام قیدی کو سیاسی قیدی نہیں ہوتے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیل میں رکھا گیا ہے بغیر کسی کیسز کے, بغیر کسی الزام کے. یہ تو صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دوسرا ہمارا موضوع صوبوں کا. یہ جو معاملہ بھی اچانک تھوڑی سی ریلیف ہم اس کو سمجھیں گے, تھوڑا سا معاملہ میں ہلچل ہوئی ہے. جب یہ صوبوں کا معاملہ ہوا یہ تب ہوئی, یہ پورا سال ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اس کو کیا ہم اس سے لنک کر سکتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کی ہلچل ہے یہ پس پردہ اس کے پیچھے یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے آپ کو محرکات دیکھنے پڑیں گے کہ وجہ کیا ہے. لوگ جو بات صوبوں کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں اتنے چھوٹے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے سہولتیں پہنچائی جائیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس کے بعد 18th امینڈمنٹ, اگر آج کی ہماری آئین پاکستان کی کتاب دیکھیں تو حکومت کی 3 تعریفیں ہیں, مطلب فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. تو بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے آپ کو سہولتیں بہم پہنچاتی ہے, اور اسی کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ آپ کہتے ہیں. دیکھیں کہیں پہ میئر ہیں, کہیں پہ ناظم ہیں, کہیں پہ چیئرمین ہیں, کہیں پہ یوسیز ہیں, کہیں پہ کونسلرز ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے کئی حالات سے more than 10 years 10 سال سے تو پاکستان کا جو بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب, جو کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ آئی سی ٹی کی بات کر لیں تو آئی سی ٹی جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ آج تک لوکل گورنمنٹ کے مطلب نہ لوکل گورنمنٹ ہے نہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن دکھائی دے رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ جو بحث ہے اس کا شروع ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک فطری عمل بھی ہے. اس کے علاوہ بات یہ رہ گئی کہ مسئلہ مان لیا جی کہ بعد یہ چونکہ 4 جو صوبے ہیں وہ پاکستان جو ایک فیڈریشن جو ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں, اور آئین کے اندر جو طریقہ کار صوبوں کا دیا گیا, ہم تو آپ پتہ ہماری پارٹی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو آج کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق صوبوں کا طریقہ کار دیا گیا, آپ صوبے بنائیں. آپ کو یاد ہوگا 12 مئی جو ہے 2012 کو 9 مئی 2012 کو پنجاب میں جو سرائکی صوبہ اور بہاولپور صوبے کے لیے قرارداد کی گئی. تو بھائی اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کی بھی حکومت رہی, پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی, آپ نے کیوں نہیں اس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی سینٹ میں لے کے آئے. اسی طریقے سے 2024 میں 2025 میں آپ کو بات تھوڑی سی میری بات سن لیں, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. تو 2024-2025 میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے ہزارہ صوبے کے لیے ریزولوشن 2/3 میجورٹی سے کیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ آوازیں زیادہ تر جہاں سے اٹھ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ آگے بڑھو, کام کرو. جو طریقہ کار آپ نے استعمال کیا جو ہے خالی بات یہ ہے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. اصل بات یہ لوگوں کی جو توجہ جو ہے دہشت گردی سے ہٹانے کے لیے, مہنگائی سے ہٹانے کے لیے, آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم کے جو پرائسز ہیں, مہنگائی, جس بے روزگاری مائنس کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ حکومت سے بالکل مائنس کر دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ کہاں سے مائنس کرے گا, ہوگی کون مائنس کرے گا. ہمارے پاس سن لیجئے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی ہے. سندھ میں ہمارے پاس حکومت ہے, بلوچستان میں ہمارے پاس حکومت ہے, جی بی میں ہمارے پاس حکومت ہے, چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, گورنر جو ہے کے پی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, گورنر پنجاب جو ہے وہ ہمارے پاس. بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بات یہ عوام جو ہیں وہ اگر ہمیں آؤٹ نہ کریں تو کون کرے گا. پچھلے دن آپ نے دیکھا, آپ وہیں سے ہیں, اگلے دن خیرپور کا الیکشن ہوا بھائی, ہم نے 93% ووٹ لیے ہیں. بات یہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیے 49,957, ہمارے سامنے جس نے الیکشن لڑا اس کو ملیے 723 ووٹ. تو دن ب دن ہماری تو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. میرا جو لیڈر ہے, نوجوان لیڈر ہے, کھڑا اور سچا آدمی ہے, دلیر آدمی ہے, جو کہ مودی کے گھر میں بیٹھ کر للکارتا ہے. شاہ صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیونکہ صوبوں کی معاملے پہ پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا ہے, ایک اپنی مخالفت شو کی ہے,
تو پیپلز پارٹی کو جو عہدے آپ نے گنوائے یہ واپس لینے کے لیے اور ان کو اپوزیشن میں ڈالنے کے لیے تو یہ ساری گرین سگنل تو نہیں دیے گئے تحریک انصاف کو کہ آپ ہمارا پارٹ بنے اور پیپلز پارٹی کو مائنس کیا جائے؟ جی شاہد صاحب. دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی دیکھیں میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے تو انہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ مطلب وہاں کی عوام نے کہا کہ بھائی ہمارے ایک نے کہا 2 صوبے, ایک نے کہا 1 صوبہ بنائیں ہمارے مطلب انہوں نے پاس کیے ہیں کہ ہمیں سندھ میں سے کسی قسم کا کوئی صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی بات آپ سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں کے عوام جو ہیں فیصلہ یہ عوام پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جہاں کے کہہ رہے ہیں ہمیں مت چھوڑے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کرو اس کا آپ کرتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ صرف گھوم گھوم کے آپ سندھ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مضبوط پارٹی ہے, بڑی مضبوط احساب کی پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے. اس لیے ہماری فکر کوئی نہ کرے, لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کی فکر کریں اور عوام کی فکر کریں. نیازی صاحب بالکل اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ شہادت امان صاحب نے کہا کہ جی صوبے جہاں بننے چاہیے وہاں تو بنائے جہاں قراردادیں موجود ہیں. سندھ کا ذکر کیوں چھیڑا گیا؟ یہ بڑی ڈبیٹیں شروع ہوگی, یہ معاملات شروع ہوئے. جب آپ کو معلوم ہے, حکومت کو معلوم ہے یہ معاملہ سینسٹیو ہے, تو یہ کیا جان بوجھ کے اس معاملے کو چھیڑا گیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو اور پھر کسی اور کو شامل کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ کیا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں میرا یہ پوائنٹ ہوا ہے کہ جو بھی کیے جائے کام کے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائے. اگر سندھ اسمبلی یونیورسٹی اپروو کر چکی ہے کہ وائرس نہیں بننی چاہیے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آئین اور قانون سے تو بغیر ہم نہیں جا سکتے نا جی. بلکہ پنجاب میں جو قانون پاس ہوا وہ اس کو بھی 15-20 سال ہو گئے. اس کا مطلب یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا اس کو زیر بحث لا رہے ہیں, بڑے بڑے سیمینارز کر رہے ہیں, یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ صوبائی اسمبلی نے تو مذمت کر دی ہے نا سندھ نے, پھر کیوں اس پہ بحث کی جا رہی ہے؟ مجھے سنیے گا, بات کرنا ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے, لیکن جو طریقہ کار ہے صوبے بنانے کا اس کے لیے صوبائی اسمبلی کے پاس جانا پڑے گا, وہاں قرارداد پیش کرنی پڑے گی. 100 بننا ہے, 2 بننا ہے, 3 بننا ہے. اب اگر پنجاب میں 15-20 سال پہلے ہوئے تو میں تو یہ بھی کہوں گا وہاں بھی دوبارہ کوئی صوبے بنائے گی تو قرارداد ہوئی تھی اور پھر بھی انتظامی یونٹ بھی بنایا گیا جنوبی پنجاب کا, تو بھی اس پہ صحیح پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ بغیر ہوم ورک کے سب کچھ کیا گیا تھا. تو جب صوبے بنانے ہیں پہلے ڈسکشن کی جائے, 2 بنانے چاہیے, 3 بنانے چاہیے. پنجاب اسمبلی میں ایک صوبے کا نہیں بننا چاہیے. بالکل یہ اس چیز کی واضح بیان دے رہے ہیں آپ. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے تو پھر نئی اسمبلی اگر ہونا تو نئے سرے سے یہ قانون سازی ہوگی. تو دوبارہ اگر ایسی کوئی حکومت سمجھتی ہے, دیکھو یہ حکومت کا کام ہے کہ صوبے بنائے یا کوئی کرے, وہی انیشیٹو لے سکتی ہے. اس طرح ہم لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں کہ صوبے بنے تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے. تو پہلے اس کی جو سیاسی انتشار ہے وہی بہت زیادہ ہے, ہمیں کنسنسس سے کرنا چاہیے, اس سے کے بعد صوبوں کی طرف جانا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. لال چند صاحب سے ٹیک لے لوں شاہ صاحب, پھر آخر میں آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں. لال صاحب آپ کی پارٹی کیا اسٹینڈ لے رہی ہے کہ سندھ میں جو بحث چھڑ گئی صوبوں کی, تو پنجاب میں تو قرارداد ہے, کے پی کے کی قرارداد ہے, ادھر تو چلے ڈیمانڈ ہے ہزارہ صوبہ اور پنجاب جنوبی صوبہ. سندھ کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں, صرف ایک جماعت جو ہے ایم کیو کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جو قرارداد پاس کرانے کی کیپیسٹی یا اس کی تعداد ہی نہیں ہے. تو پھر اس مطالبے کو اتنا سیریس کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ 47 کی ہے حکومت, لیکن اس نے سینیٹر الیکٹ کیے, انہوں نے سینٹ چیئرمین الیکٹ کر دیا, اسی طرح پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, یہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی عکاسی نہیں کرتا. لہذا اس نظام کو, اس سسٹم کو, جس کو جو ہے خاص طور موسم نقوی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. جو ناکام نظام ہے اب وہ کون سے اچھے کام کر لے گا جو پاکستان ترقی کرے گا. لال صاحب آپ کی پارٹی کو کوئی ریلیف ملا اس کی بنیاد پہ کہ آپ حمایت کریں تو اس کو ٹھکرا دیں گے ریلیف کو اگر اس بنیاد پہ کوئی ریلیف دیا گیا؟ ٹکڑا دیا گیا ہے. یہ عمران خان اس شخص کا نام ہے, کوئی این آر او کوئی سودے بازی نہیں کرے گا. اگر اس کو سودے بازیاں
और एनआरओ लेने होते तो सबसे ज्यादा जेल में रहने वाला फॉर्मर प्राइम आपके इल्म में मिनिस्टर। है ऐसी कोई ऑफर आई होगी? आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, हर चैनल पे डिस्कशन हुआ है कई दफा एनआरओ। ये तो राणा सनौरा ने कहा कि हमने उनको एनआरओ ऑफर किया, लेकिन वो ले नहीं रहा एनआरओ। वो कह रहा है कि हुकूमत के मुल्क से बाहर चले जाओ, मैं नहीं कह रहा, ये राणा सनौरा ने कहा है, 3 चैनल्स पे आके कहा है, नेशनल मीडिया पे आके कहा है। अच्छा, अब वो प्रोविंस की बात पे एड कर दो। पहली बात तो हुकूमत इलिजिटिमेट है, इसको हक नहीं है। सेकेंडली, आइन में सब कुछ दर्ज है। और थर्ड, जहां पे एक तो पब्लिक की डिमांड हो, विल ऑफ द पीपुल, यहां पर सिंध में पब्लिक की कोई डिमांड नहीं है। राणा सनारा ने कहा पूरे पाकिस्तान में कहीं डिमांड नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है, जब किसी फोरम पे या किसी इलेजिटिमेटी, चलो फोरम तो है ना, किसी फोरम पे कोई बात ही नहीं आई है, तो ये बहस फजूल है। ये सिस्टम नाकाम हो गया है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल प्राइसेस है, भूख है, अफलास है, मेडिकल की सहूलत नहीं है, तालीम नहीं है। इन सब चीजों को छुपाने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। सही से विशाल साहब क्लोजिंग मार्क्स आपसे लेंगे। कहा यह जा रहा है जी कि ये जो 239 सूबों के हवाले से करारदाद होगी, सूबे मंजूर करेंगे, इस शिक के ऊपर तरमीम लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर ये शिक की तरमीम ही हटा दी गई, सूबे नहीं सिर्फ सेनेट और कौमी असेंबली करेंगे, तो फिर क्या होगा? भाई बात ये है, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मल्लिक साहब बड़े रिस्पेक्टेबल जो है सियासी लीडर हैं। इसी तरीके से डॉक्टर गौस न्याजी साहब जो हैं बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं दोनों दोस्तों का अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल आईने पाकिस्तान की सही ताबीर तशरीह की, और मल्लिक साहब से बड़ी अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ, चूंकि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान, ये हुकूमत का भी खैर उन्होंने वर्ड यूज किया, तो मल्लिक साहब से मेरी गुजारिश ये होगी कि उसी पार्लियामान का आप हिस्सा बने बैठे हैं जिसको आप नहीं मानते। बहरहाल खैर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अब तो खान साहब से इनकी मुलाकातें भी हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें अपनी पार्टी को कोई साहब मशवरा जो है वो उनको देना चाहिए। तो अब गुजारिश सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि इस वक्त हमारे जो खित्ते के और हमारे जोग्राफियाई जो हालात हैं, इन हालात के अंदर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पिछले साल मई के महीने में हम तमाम अपने सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको भुलाकर हम यकजा इकट्ठे हो गए थे और हमने अपने अज़ली दुश्मन को जो धूल चटाई थी, इस वक्त हमें मईशत के इशू के ऊपर इसी तरीके से मुतहद होने की जरूरत है। एक दूसरे का जो है हमें जो है लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे के हकूक जो उनका ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बड़े तफसीली तौर पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की 2 अहम तरीन मौज़ूआत थे।